السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حکایات کے معزز ناظرین سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ نیچے نظر آ رہے لال سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، آج کا عنوان بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی علمی ہے۔ آج کی ٹاپک ہے ایک ہی شادی کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کون کون ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسے کسی صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک شادی کی ہو۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود دماغ کے گوگل سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ مجبوراً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑا، مگر وہاں بھی ورق گردانی کا سلسلہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا گیا، لیکن کسی ایک بھی ایسے صحابی کا نام سامنے نہیں آیا جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طویل زندگی پائی ہو اور ایک ہی شادی پر اکتفا کیا ہو۔ البتہ ایسی کئی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نظر سے گزرے جنہوں نے پہلی شادی کی اور کچھ عرصے بعد راہ خدا میں شہید ہو گئے یا قبل از نکاح ہی وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ پھر کافی جستجو کے بعد طویل زندگی پانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف ایک ایسی ہستی ملی جن کی صرف ایک بیوی ہونے پر مورخین نے اتفاق کیا ہے، اور وہ ہیں اس امت کے درویش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کی وفات تک حضرت ام ذر رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی بیوی نہیں تھی۔ ان کا طرز زندگی ہی جمہور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نرالا اور فقر و زہد اور ترک دنیا پر مبنی تھا۔ تاہم بعض مورخین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔ ان دو حضرات کے علاوہ ایسے کسی اور صحابی کا نام آپ کو معلوم ہو تو ضرور مطلع فرمائیے گا۔ کامنٹ سیکشن اس بات کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آج بھی عرب ممالک میں ایک بیوی پر اکتفا کرنے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی 2-3 شادیاں کرنے کا معمول ہے۔ غالباً بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک سے زائد بیوی کو معیوب سمجھنے کی جو سوچ ہے وہ ہندوؤں کے کلچر سے ملی ہوئی ہے۔ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ لوگوں کے حالات زندگی مرتب کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس شخص کے متعلق یوں لکھتے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے نیچے فلاں فلاں تھی، یعنی اس کی بیویاں، مات وکانت تحتہ فلانۃ و فلانہ۔ لیکن جب کسی ایسے شخص کے حالات لکھتے کہ جس کی ایک ہی بیوی ہوتی تھی تو یوں لکھتے تھے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر فلاں تھی، یعنی بیوی، مات وترک فوقہ فلانہ۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک بیوی عام ہو جائے وہ عورتوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا نہیں ہے، بنایا ہوا بھی اور چلایا ہوا بھی۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور وہ شکوے شکایات کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایات ہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میثار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں جن کی بیویاں ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج کیوں چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتا ہے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے زہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک ابن اسحاق نے
پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا اللہ عز و جل نے سفہا یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ سے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو کیسے بڑا سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو۔ حسری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2 3 اور 4 شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد عورتوں کو غصہ دلانا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اسلامی تاریخ سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ آئیے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اہل استطاعت ہیں، جو لوگ 2 3 4 شادیاں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ ان سب کو 2 3 4 بیویاں رکھنے کی توفیق دے۔ الہی تیری خاطر ہو، الہی